لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد ہم یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مثل علم لا يعمل به كمثل کنز لا ينفق منه في سبيل اللہ، کہ جس علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے، جس کے بارے میں معلوم ہو، جو ہمیں یاد ہو، جس کو ہم جانتے ہوں، پھر اس پر عمل نہ کیا جائے. کہا گیا اس حدیث میں کہ جس علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے وہ محل ویسے ہی ہے، اس کی مثال اس خزانے کی ہے، وہ ویسے ہی ہے اس خزانے کی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا جاتا ہے تو پر خرچ نہ کیا جاتا ہو، اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جاتا ہو. ٹھیک اسی طریقے سے ہم میں سے اکثر لوگ آیت الکرسی کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یاد ہوتی ہے. عموماً بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے آیت الکرسی، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے، جبکہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، سنن کبریٰ کی روایت ہے، من قرأ آیت الکرسی من قرأ آیت الکرسی عاقب کل صلاة لم یمنعه من دخول الجنہ الا ان یموت. فرمایا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. اللہ اکبر. تصور کیجئے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ آیت الکرسی، جو ہمیں یاد ہے اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس اجر کو ہم حاصل نہیں کر پاتے. ہمیں یاد ہے پر ہم پڑھتے نہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے. ہر فرض نماز کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عموماً کہ خصوصاً انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں، کہ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ تو اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے سنت وغیرہ پڑھتے ہیں یا چلے جاتے ہیں. اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ جو شخص اس آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں سکتی سوائے موت کے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے بھی کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اتنے پائے کے عالم امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے تعلق سے کسی بھی نماز کے بعد میں نے چھوڑا نہیں.
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کے بارے میں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھنے کی کوشش کی ہے، کبھی چھوڑا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو یا میں بھول گیا ہوں، جانتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اتنے بڑے پائے کے عالم اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو سوائے موت کے کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں یاد ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اس آیت کریمہ آیت الکرسی کو پڑھنے اور اس کا اجر اور ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔